اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ آیہ مبارکہ میں رب ذوالجلال نے آخر میں یہ فرمایا کہ جب کوئی قوم میرے حکموں کی نافرمانی کرتی ہے تو ہم ان کو پکڑیں گے بھی زبردست طریقے سے اور ہم انتقام بھی لینے والے ہیں۔ اور یہ بات بھی ہم نے پڑھی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے انتقام لیتا ہے تو ایمان کو ضائع کرتا ہے، تو لہذا ہر وقت رب ذوالجلال سے معافی کی کیفیت میں ہی رہنا چاہیے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کریم، اور ہم نے آزمایا قبلہم ان سے پہلے قوم فرعون فرعون کی قوم کو، وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کریم، اور ان کے پاس ایک معزز رسول آیا، ان ادو الیہ عباد اللہ، اور اس رسول نے فرعون سے یہ کہا تھا کہ اللہ کے بندوں کو میرے سپرد کر دو، انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے پاس امانت والا رسول ہوں۔ اس آیہ پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ قوم فرعون کو ہم نے آزمایا۔ اب اس آزمائش سے کیا مراد ہے؟ اس آزمائش سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو نعمتیں دی، نعمتیں دینے کے بعد ان کے پاس ایک معزز رسول بھیجا، اور اس معزز رسول نے انہیں آ کے اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا، تو انہوں نے کیا کیا؟ معزز رسول کا انکار کیا۔ یہ حوالہ دینا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ گزشتہ انتقام کی کیفیت کا، کہ ہماری روٹین ایسے ہی ہے، ہم ایسے ہی کیا کرتے ہیں کہ جب کوئی قوم جن کو میں نعمتیں دوں اور نعمتیں دینے کے بعد ان کی طرف میں اپنا کوئی نہ کوئی نمائندہ بھیجتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کے حکموں کو تسلیم کر لو، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو تسلیم نہیں کرتے تو ہم ان کے ساتھ پھر کون سا رویہ اختیار کرتے ہیں، یہ ایک ترتیب اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کے صرف دو بلکہ ایک مطالبہ رکھا کہ میری قوم کو واپس کر دو، اور وہ قوم کون سی تھی؟ بنی اسرائیل، جن کو فرعون نے غلام بنایا ہوا تھا، ان سے کام لیتا، ان کی مزدوری پوری نہ دیتا، ان پہ ظلم کرتا، زیادتیاں کرتا۔ اس طرح کے انداز جب اس نے اختیار کیے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بات یہ بھی کی وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اللہ کے مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کرو، انی آتیکم بسلطان مبین، میں تمہارے پاس ایک روشن سند لے کر آتا ہوں۔ جب یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی کہ میں تمہارے پاس اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، اللہ کی مان لو، ظلم، زیادتی، سرکشی کے ماحول کو چھوڑ دو، تو انہوں نے آگے سے قتل کی دھمکی دے دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ جہاں یہ بات ظالموں کے لیے ایک مثال اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، وہیں پر جو بندے اس فرعونی ماحول کے اندر حق کی آواز کو بلند کرتے ہیں تو ان کے لیے جو قوت ہے، نفسیاتی قوت، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو تعلق کی کیفیت ہے، وہ بھی یہاں پہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔
کہ موت اور زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جب انہوں نے قتل کی دھمکی دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ اگر تو نے یہ دعوت و تبلیغ نہ چھوڑی کہ ظلم سے باز آ جاؤ، زیادتیوں سے باز آ جاؤ، کیونکہ ہر نبی صرف یہ نہیں کہتا تھا کہ تم بس عبادت کرو، اصل میں ہر نبی کا بنیادی کام یہ ہوتا تھا کہ نظام اللہ تعالیٰ کا قبول کرو۔ نماز تو چور بھی پڑھتا ہے، ڈکیٹ بھی پڑھتا ہے، حج بھی کر لیتا ہے۔ جو لوگ کرپشن کرتے ہیں، کتنا بڑا ڈاکہ ڈالتے ہیں، حج تو وہ بھی کر لیتے ہیں۔ حج کا مسئلہ نہیں ہے، نماز کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے نظام کا، کہ جس کے اندر کسی کی چیز کو چھین لینا، کسی پہ زیادتی کرنا، اپنے آپ کو برتر سمجھنا، مسئلہ اس چیز کا ہے اصل میں، جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اب یہاں پر جب انہوں نے قتل کی دھمکی دی اور ساتھ یہ کہا کہ ہم تمہیں سنسار کریں گے، پتھروں سے ماریں گے، تو اس وقت آگے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ، میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لیتا ہوں، ان ترجمونی، کہ تم مجھے سنسار کرو۔ کیا مطلب؟ میں اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں، اور جو تمہارا بھی رب ہے، یہ کہ تم مجھے سنسار کرو، مطلب کیا ہے؟ میں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر رہا ہوں، تو پھر سنسار کر کے دیکھ لو، یعنی یہ مطلب ہے۔ یعنی انہوں نے دھمکی دی کہ ہم قتل کر دیں گے، تمہیں سنسار کریں گے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی بڑی جرأت کے ساتھ کہا کہ میں اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، لو آجو پھر سنسار کر کے دیکھ لو، قتل کر کے دیکھ لو۔ یہ ہوتا ہے انداز بندہ مومن کا۔ ہم نے یہ انداز اصل میں چھوڑے، اور اکثر میں بات اب جو جس پہ زیادہ میں زور دے رہا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ ہم ایک ترتیب اصل میں بھول گئے ہیں، اور وہ ترتیب کیا ہے؟ قرآن مقدس میں جہاں پر بھی ترتیب کی بات آتی ہے تو اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کی بات ہے، قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ کی بات ہے۔ ہم عمل صالح کے اوپر اتنا چلے گئے کہ ہم جب بھی کوئی کورس کریں گے تو ہم کہیں گے طہارت کورس کروا دیں، نماز کورس کروا دیں، فلاں کورس کروا دیں۔ یہ تو عمل صالح ہے، مگر ایمان کا کورس کوئی بھی نہیں کرتا۔ اچھا، بچوں کو ہم صرف اور صرف یہ رٹوا دیتے ہیں، بڑے خوش ہو جاتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، جلدی جلدی بچے نے طوطے کی طرح رٹ لیا، بڑے خوش ہو گئے، میرے بیٹے کو ایمان مجمل بھی آتا ہے، ایمان مفصل بھی آتا ہے۔ ایمان پڑھایا ہے، عقیدہ صرف پڑھایا ہے، عقیدہ صحیح بتایا نہیں ہے۔ کہ جب بیٹے تو نے یہ کہنا ہے کہ میں اللہ کی ذات پر ایمان لایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے سامنے جتنا مرضی کوئی بڑے سے بڑا سورما آ جائے، تیری طبیعت کے اندر خدا کا خوف رہنا چاہیے، بندے کا خوف نہیں رہنا چاہیے۔ یہ ہے ایمان پڑھانا۔ ہم ایمان پڑھاتے ہی نہیں ہیں صحیح طرح، بلکہ ایمان کی صحیح جو لذت ہے وہ اپنے بچوں کو نہیں بتاتے۔ یہی وجہ ہے عملی زندگی کے اندر ہم مار کھا رہے ہیں، ایمان پڑھایا نہیں۔ صرف ایمان پڑھانے کی اس وقت حالات حاضرہ میں اشد ضرورت ہے۔ ایمان ہوتا کیا ہے، ایمان کی لذت کیا ہے؟ نمازیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی۔ ایک ڈاکٹر بیٹھا ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گا، مریضوں کا علاج ٹھیک کرے گا، غلط دوائیاں نہیں لکھے گا، بے تکی دوائیاں نہیں لکھے گا، زائد دوائیاں نہیں لکھے گا۔ فارمیسی والے صحیح دوائی دینا شروع کر دیں کہ اللہ کا خوف ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی بات نہیں، دوائیاں غلط بھیج دیں گے، عمرے پہ چلے جائیں گے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، حج پہ چلے جائیں گے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ ایک کسی کا لاکھ لوٹ لیا ہے، کوئی نہیں، ایک دیکھ درمیان سے چڑھا دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، سخی بھی کہلائیں گے، اور بس بد کام ختم ہو گیا۔ یہ اصل میں ایمان کا مسئلہ ہے۔ اس وقت اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ ایمان پڑھائیں، ورنہ مادہ پرستی نے ہمارے بچوں کا بیڑا اتنا غرق کر دیا ہے کہ وہ سارا کا سارا پیسے کی بنیاد پہ سوچتے ہیں۔ اسی لیے کہا کہ بڑی سادہ سی بات کر دی، بلکہ مکالمے یہ سننے والے ہیں، کمال کے مکالمے، جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے جا کے فرعون کو کون کون سی باتیں کی، فرعون نے آگے سے کیا کیا کہا، سورہ شعراء پڑھیں، اسی کے علاوہ سورہ
شعراء کے بعد نمل ہے، اور یہ تمام صورتیں جن کے اندر مکالمے انبیاء کے موجود ہیں، پڑھنے والے کس طرح وہ گفتگو کرتے تھے بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی ڈر کے۔ شاید پہلے بھی میں نے بات کی، یہ خوف بھی سینے سے نکال دیں کہ اگر میں نے حق بات کی تو لوگ میرے بچوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ بچوں کے سامنے، یعنی بچوں کی وجہ سے اگر آپ حق بات چھوڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو خدا بنایا ہے، رب کو نہیں بنایا۔ اگر بچوں کی بات ہوتی، ادھر سے ہم بات امام حسین کی کرتے ہیں تو انہوں نے تو بچے دے دیے، انہوں نے بچوں کی وجہ سے حق بات کہنے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ بچے کیا حیثیت رکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے مقابلہ؟ یہ وہ ایمان کا معیار ہے، جب تک ہم پڑھائیں گے نہیں وہ قوت، وہ کیفیت ہمارے اندر پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو اسی لیے کہا انی عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ، کر لو رجم، یہ کہ تم رجم کرو، میں اللہ کی پناہ میں ہوں۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي، اور اگر تمہیں میرا یقین نہیں ہے فَاعْتَزِلُونِ، تو مجھ سے کنارہ کرو، تمہارا اور میرا کیا تعلق ہے؟ یعنی سیدھی سی بات کی حضرت موسیٰ علیہ السلام، اگر تمہیں میری سمجھ نہیں آتی اور میری باتوں پہ تمہیں یقین نہیں ہے تو بھئی کنارہ کرو، تمہاری راہ الگ ہے، میری راہ الگ ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں تمہارے نظام کو قبول کر کے تمہارے ماتحت ہو کے چلوں۔ ایسے مواقع پہ حیل و حجت کرنے کی بجائے، معذرت خانہ انداز کرنے کی بجائے، وہ کیفیت جو سورہ الکافرون میں اللہ تعالیٰ نے بتائی، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اللہ چاہتا، بندے میں دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ پہ اعتماد کتنا کرتا ہے، اندر کا چور مرا ہے یا نہیں مرا۔ اب یہاں پر کیا ہوا؟ فدعا ربہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا۔ کس موقع پہ؟ جب فرعون دھمکی دے رہا ہے کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں تمہیں سنگسار کروا دوں گا، اگر تم نے حق بات کی اور ان کے مظلوموں کا ساتھ دیا، اگر تو نے مظلوموں کا ساتھ دیا تو میں تمہیں سنگسار کر دوں گا، یہ میرے غلام رہیں گے۔ اب کے بعد بات نہیں کرنی، بڑی تفصیلات تفسیر کے اندر موجود ہیں، سنگسار کر دوں گا۔ تو سب سے پہلی بات کیا کی موسیٰ علیہ السلام نے؟ فرعون کے سامنے کھڑے ہو کر کے کر لو رجم، میں اللہ کی پناہ میں۔ یعنی سب سے پہلا نعرہ ہی آگے سے یہ لگا دیا، کر لے جو کچھ کرنا ہے، میں اللہ کی پناہ میں۔ نمبر 2، پھر اپنے رب کو بلایا، فدعا ربہ ان ہؤلاء قوم مجرمون، اے اللہ یہ مجرم قوم ہے، یہ مجرم قوم ہے، میں تیرے سپرد کرتا ہوں، اب تو جان اور یہ جان۔ اس لیے میں اکثر یہ بات جو آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ جو فقیر لوگ ہوتے ہیں وہ پہلے تو کسی کو کچھ کہتے نہیں، وہ معافی کی طرف رہتے ہیں، معاف کر دیا جائے، معاف کر دیا جائے، معاف کر دیا جائے۔ اور جب وہ اپنی آئی پہ آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں کہتا ہے، جو مجھ سے جن کو تم مدفول باب سمجھتے ہو کہ ان کو دروازوں سے دھکے دے دیتے ہو، دروازوں سے جن کو تم دھکے دے دیتے ہو، اگر وہ رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیں اور جو مانگتے چلے جائیں، اللہ تعالیٰ پھر اس کے اوپر پوری کرتا چلا جاتا ہے۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے پہلے عام مکالمہ کیا ہے، باقاعدہ سمجھانے کی کوشش کی، آپ صورتیں پڑھیں، لیکن جب فرعون جو ہے وہ زیادہ ہی کچھ اوپر بڑھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہ انداز اختیار کیا، فدعا ربہ ان ہؤلاء قوم مجرمون، اے اللہ یہ مجرم قوم، اب یہ تیرے سپرد۔ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے اب میں ان کے ساتھ کرتا ہوں، مگر ایک کام تو نے کرنا ہے۔ پالیسی بتائی باقاعدہ کہ پلاننگ بناؤ، جتنے بنی اسرائیل کے افراد ہیں راتوں رات ان کو لے کر تم نے نکل پڑنا ہے، مگر پریشان نہیں ہونا، ساتھ یہ انکم متبعون، تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ اور آپ تفسیریں پڑھیں، فرعون نے اپنی قیادت میں اتنا بڑا لشکر تیار کیا
موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھوڑی تھی اور فوج زیادہ تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ راتوں رات تو لے چل ان کو، انکم متابعون، مگر تیرا پیچھا ضرور کیا جائے گا، یہ لوگ تیرے پیچھے رہیں گے۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، کمال کا جملہ ہے، اتنا کمال کا یہ جملہ ہے نا۔ جملہ یہ ہے کہ جب تو جائے گا نا وہاں پہ دریا کے اوپر، تو کیا کرنا ہے؟ ڈنڈا مارنا ہے، راستہ بن جائے گا۔ جب راستہ بن جائے تو تم نے آگے چلے جانا ہے، مگر راستے کو دوبارہ بند کرنے کی درخواست نہیں کرنی، اس کو کھلا چھوڑ دیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس راستے کو دوبارہ بند کرنے کی درخواست کرتے تو وہ پورا ہو جاتا۔ اور یہاں پر بھی بڑا زبردست ایک واقعہ ہے جو دوسری جگہ پہ قرآن میں باقاعدہ موجود ہے، الگ نہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر وہاں پر پہنچے تو فوج بالکل پیچھے آ گئی تھی، قریب آ گئی تھی۔ قوم نے اس وقت تھوڑی سی ہلچل کی کہ اے موسیٰ، پہلے تو چلو جیسی تھی زندگی گزار رہے تھے، اب تو اور مشکل ہو گیا ہے کہ آگے پانی ہے، پیچھے فوج ہے، اب کیا بنے گا؟ اس وقت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑا پیارا جملہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اور یہ کہا کہ میرا رب میرے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے وہ یقین کی کیفیت جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے میں پیدا ہو۔ ہم یقین کی اس کیفیت تک کی مشق نہیں کر رہے، ہم نے کئی معبود چھوٹے کر کے اپنے دلوں میں پالے ہوئے، خوف، ڈر، بچوں کا خوف، مستقبل کا خوف، پتہ نہیں کتنے خوف دل میں پالے اور ڈر جاتے ہیں کہ اخیر کیا ہونا ہے یار، مرنا ہے، اخیر مرنا ہے، اخیر جنازہ اٹھایا جانا ہے۔ تو جنازہ تو وقار کے ساتھ اٹھے نا، جنازہ وقار کے ساتھ اٹھے، حق کی آواز کے اوپر جنازہ اٹھے۔ تو یہ اصل میں بندہ مومن کا کمال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا راستہ چھوڑ دینا ہے، انہم جند مغرقون، یہ جو پیچھے لشکر آ رہا ہے نا اس کو ڈبو دیا جائے گا، کیونکہ اللہ انتقام لے رہا ہے نا۔ پچھلی ساری سٹوری، اللہ تعالیٰ ہدایت کا سامان بیچتا ہے، اگر کوئی بندہ اس پہ عمل نہیں کرتا تو پھر انتقام کون لیتا ہے؟ خود اللہ تعالیٰ۔ ساتھ ہی ایک مثال دے دی، کم تارکو من جنات و عیون، وہ کتنے اپنے باغ اور چشمے پیچھے چھوڑ گئے۔ فرعون اور قوم فرعون بڑے بڑے باغات اور چشمے چھوڑ گئے، وزروع، کھیتیاں چھوڑ گئے، ومقام کریم، اور جو بڑے بڑے عمدہ مکانات تھے وہ چھوڑ گئے، ونعمت، اور وہ نعمتیں چھوڑ گئے، کانوا فیہا فاکہین، جن کے اندر وہ اترایا کرتے تھے، جن زمینوں پر، جن جائیدادوں پر، جن مکانات پر وہ اترایا کرتے تھے وہ سارا چھوڑ گئے۔ ساتھ ہی اللہ فرماتا ہے کذالک، ہم ایسے ہی کیا کرتے ہیں۔ یہ ساتھ ایک جملہ بول کے یہ کہہ دیا کہ یہ میری ترتیب ہے، ہمیشہ سے میری ترتیب ہے کہ ظالموں کا انجام پھر ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ کذالک، ہم نے یوں ہی کیا پھر، وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور فرعون کی جگہ پر ہم نے دوسرے لوگوں کو وارث بنا دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز بھی ہے، بڑا بے نیاز ہے اور غفور الرحیم بھی ہے۔ آج وقت ہے ہمارے پاس اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنے کا۔ اور آخری آیت آج کے رکوع کی، اللہ اکبر، کہ جب فرعون ڈوب رہا تھا اور اس کی ساری فوج ڈوب رہی تھی، اللہ فرماتا ہے فما بکت علیہم السماء، آسمان نہ رویا ان پہ، والارض، اور زمین بھی نہ روئی، وما کانوا منظرین، اور انہیں مہلت بھی نہ دی گئی۔ اس کا مطلب ہوا کہ نیک بندوں کے جانے سے آسمان بھی روتا ہے، زمین بھی روتی ہے۔ سبحان اللہ۔ باقاعدہ حدیث کے اندر آتا ہے نیک بندوں کے جانے پر آسمان روتا ہے۔ کیسے روتا ہے؟ کیونکہ جو وہ بندہ روزانہ کی بنیاد پہ نیک کام کر رہا ہوتا ہے نا، تو آسمان کو خوشی ہوتی ہے
اور جس دن وہ بندہ فوت ہو جاتا ہے تو آسمان اس لیے روتا ہے کہ آج اس بندے کے نیک عمل ہی نہیں آئیں گے، اور زمین اس لیے روتی ہے کہ مجھ پہ چلتا پھرتا تھا، اس کی وجہ سے امن تھا، محبت تھی، پیار تھا، یہ محبتیں بانٹتا تھا، زمین میں فساد میں کمی، جب یہ چلا گیا تو فساد پیدا ہو جائے گا تو زمین رونا شروع کر دیتی۔ بلکہ جب روح اوپر جاتی ہے، بڑے پیارے الفاظ ہیں حدیث پاک کے، جب روح اوپر جاتی ہے بندہ مومن کی تو آسمان کے فرشتے ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں، نیک روح آ گئی، نیک روح آ گئی، استقبال کرتے ہیں، بتاتے ہیں نیک روح آ گئی، نیک روح آ گئی۔ تو اللہ فرماتا ہے فرعون جب ڈوب رہا تھا تو نہ آسمان رویا نہ زمین روئی۔ مزہ تب ہے بندے کا مرے تو آسمان بھی رو رہا ہو، زمین بھی رو رہی ہو، بندے بھی رو رہے ہو۔ یہ ہے اصل میں موت کی وہ کیفیت جو اللہ تعالی ہمیں عطا فرما دے، یعنی زندگی ایسی بسر کریں حق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عشق و مستی کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ وما کانوا منظرین، اور انہیں مہلت بھی نہ دی گئی، انہیں مہلت بھی نہ دی گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، عشق و مستی کے ساتھ زندگی کے لمحات بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔